ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں جو دی ہے۔ ایک شخص ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، اور جو اس کی خواہش ہے فوراً پوری ہوتی ہے، عالی نسب محلات میں رہتا ہے، اور دنیا کے اوپر اس کی شہرت کے نقارے بجتے ہیں، اور ہر سہولت، ہر شہرت اور ہر آسودگی اسے میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا نہیں ہے، تو وہ کوڑی کا شخص نہیں ہے۔ اور ایک شخص جھونپڑی میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی نان شبینہ میسر نہیں بھی آتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، معاشرے میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، تو وہ کائنات کا خوش نصیب شخص ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک شخص وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے، اور لا یشار الیہ، جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی مشہور بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے۔ تو ثم نقر بیدہ، پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی، پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اور پھر فرمایا قلت بواکیہ، رونے والی بھی تھوڑی ہی تھی، کوئی زیادہ لمبا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضور فرمایا میرے دوستوں میں اگر کسی نے قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو وہ یہ دوست ہے۔ تو اصل دولت یہ ہے، یہ اگر نصیب ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو چرخ پہ جھولتا بھی ہو، ہر آسودگی قدموں میں بچھی ہوئی ہو، اور ہر شہرت اور ہر بہار اس کو میسر ہو، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ سب سے بڑی دولت دولت ایمان۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا پر سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ اور جسے اس دنیا کے اوپر ایمان کی دولتیں مل گئیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل مل گیا تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر دنیا کی دولتیں کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے تو ضرورت تھی لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا، شکر ہے مالک تیرا شکر ہے۔ تو ضرورت مند ہو کے راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو اصل دولت دولت ایمان ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا نا تو ان پہ پیار آیا، تو یہ نہیں کہا کہ انہیں محلات مل جائیں، انہیں دنیا کی دولت بہت ساری مل جائے، بلکہ فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ ان کے لیے مانگا تو دین مانگا، اور ان کے لیے آخرت مانگی، چونکہ اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو بہتر جانتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تمہاری ترجیح دنیا کا جہان ہے، لیکن حقیقت میں جو زندگی ہے، جو نا ختم ہونے والی زندگی، دنیا اور آخرت کا اگر مقابلہ کریں تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بچتی آخرت کے مقابلے میں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرے ہوئے بکری کے بچے کے قریب سے صحابہ کے ساتھ حضور گزرے تو فرمایا کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ اور صحابہ نے عرض کی حضور اس کو تو کون 1 درہم میں خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو کوئی 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اہمیت ہوگی، کسی کام آ سکتا ہے، لیکن کہا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو وہ کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آزمائش رکھی ہے دنیا، یہ مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی ملتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ صرف مومن کا حصہ ہے، اس میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن فرض کریں یہ زندگی آسودہ ہے، یہ زندگی ہر طرح کی بہتریوں کی حامل ہے،
اس میں ہر وہ میسر ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال 50 سال 70 سال یہی زندگی ہے نا، اور اس میں بچپن کے وقت بھی نکالیں، اس میں بڑھاپے کے دھکے بھی نکالیں، اس میں جو سو کے بیماریوں میں دکھوں میں پریشانیوں میں وقت گزارا تو وہ بھی نکالیں، تو کوئی 5 7 10 سال بنتے ہیں جو ہماری زندگی بنتی ہے۔ اب اس زندگی کے مقابلے میں آپ 60 سال ہی لگا لیں، جو آخرت کی زندگی ہے اس کا صرف ایک دن یوم قیامت قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ ذرا ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر دونوں زندگیوں کو رکھیں اور موازنہ کریں تو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کھلے میدان کے اندر ریت کا ایک ذرہ پڑا ہوا ہو تو اس کی بھی قیمت زیادہ ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی توقیر بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کا وزن تب پڑتا ہے جب یہ زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے گزاری جائے، تو پھر آخرت کی ساری زندگی اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے، تو پھر یہ زندگی کام کی آگے۔ اس لیے زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرے اور شریعت بیضاء کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہو۔ اس لیے ہمیں یہ مختصر زندگی پورے حزم و احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر شیخ قتلی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو صبر سے، شکر سے، حوصلے سے روزہ رکھ کے گزار لیں۔ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو اللہ اس بوائی کے موسم میں ہمیں تخم عمل ڈالنے کی